مختار نے اپنے دربار میں چند سپاہیوں سے ایک سوال کیا، اتنا بتاؤ آخری وقت میں حسین کیا کر رہے تھے؟ کہا آخری وقت میں حسین گھوڑے پر جب ڈگمگا رہے تھے، ہم سب چاہتے تھے حسین کو گرائیں۔ کوئی نیزہ چبھ ہو رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی حسین ابن علی کے قریب آ کر برچھی مار رہا تھا۔ حسین فرزند زہرا زخمی ہو گئے تھے، ہر شخص چاہتا تھا کہ حسین کو گرائے، مگر آخری وقت میں ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا، اور منظر یہ تھا کہ حسین جس طرف گرتے تھے نا اس طرف اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ، ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، اور پھر گھوڑے کی زین پکڑ کے سنبھلتے تھے، پھر جب دوسری طرف گرنے لگتے تھے پھر وہاں اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے کوئی کچھ نہیں دے رہا تھا، ہم تو سب گرانا چاہتے تھے، مگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حسین کس سے بات کر رہے ہیں۔ کوئی بھی تو نہیں تھا وہ جس سے حسین بات کرتے، سب تو حسین کے دشمن تھے وہاں۔ تو ایک مرتبہ میں نے ایک اللہ کے ولی عالم دین سے جملہ سنا کہ انہوں نے امام معصوم سے نقل کیا کہ جب امام گرنے لگتے تھے نا، جناب زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ، اور امام اشارہ کر کے کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود زمین کربلا پہ گرنے دیجئے۔ پھر دوسری طرف جب گرتے تھے تو وہاں بھی آ کے کہتی تھی میری آغوش میں آ جا، اور امام فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود زمین کربلا پہ گرنے دیجئے۔ اب کربلا کا میدان ہے، حسین آخری وقت میں میدان کربلا میں اپنا جہاد پیش کر رہے ہیں۔ عزادارو، ایک مسافر ہے جس کا نام لکھا ہے عبداللہ ابن عفیف ازدی، کوفے کا رہنے والا ہے، کئی مہینوں کے بعد کوفے میں داخل ہوا۔ کیا دیکھا؟ دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں، کوئی چہل پہل نہیں ہے، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، کوئی دکان کھلی بھی نہیں ہے۔ پریشان گھر میں داخل ہوا، بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا۔ بیٹی نے کہا بابا جلدی دوبارہ تیار ہو جائیے، ایک فاصلے پر بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، اور حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر اس باغی کو مارنے کے لیے کوفے کے مرد نہ گئے تو انہیں سزا دی جائے گی، کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ کوفے میں ہی رہ گئے تھے۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ باغی کون ہے، تو میں نے بیٹی سے پوچھا بیٹا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہا بابا باغی کا نام نہیں بتا رہے، بس حکم اتنا ہے کہ باغی کو مارنے جاؤ۔ کہتا ہے میں نے گھوڑا دوبارہ تیار کیا، گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہونے لگا، تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں نا، اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر کربلا میں جنگ میں مال غنیمت ملے اور اس میں یمنی پتھر مل جائے تو میرے لیے عقیق یمنی لے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں، میں زیور بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں گھوڑے پہ بیٹھ کے کوفے سے کربلا گیا، کربلا پہنچا تو عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا۔ عجیب منظر میں نے دیکھا، ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، وہ لاکھوں سے مقابلہ کر رہا ہے، مگر اس کا جلال ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں۔ میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے کہا یہ اکیلا ہے تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا۔ وہ کہتا ہے مجھے پھر سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے جن کے بھائی کا نام عباس ہے، مگر کہتے ہیں عبداللہ کہتا ہے مجھے بس اتنا پتا تھا کہ میں تلوار اٹھا کر ان کا سر اتاروں تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، بس ایک ہی آدمی تو رہ گیا ہے جسے مارنا ہے۔ عبداللہ ابن عفیف ازدی کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا اور چند ذراع کے فاصلے پر میں آ گیا، وہ کچھ آگے تھے، میں بالکل قریب آ گیا۔ قریب آ کر میں نے ارادہ کر کے تلوار نکالی کہ کسی طرح حملہ کروں، تو فوراً انہوں نے مڑ کر دیکھا اور مجھے آواز دے کر کہا عبداللہ قریب آؤ، عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرا نام جانتے ہیں؟ میں رک گیا تو پھر آواز آئی عبداللہ قریب آؤ۔ میں گھبرا رہا تھا، آگے نہیں بڑھ رہا تھا، تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا، اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ عزاداروں میں نے اپنے حصے کا خطاب مکمل کیا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں زمین پر گر گیا، مولا کے پیروں میں گر گیا، مولا حسین آپ ہیں، آپ کو یہ سب مارنے آئے ہیں؟ کہاں عبداللہ جلدی چلے جاؤ کوفہ، واپس چلے جاؤ۔ کہا مولا میں آپ کو تنہا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ کہا عبداللہ چلے جاؤ، کچھ دن بعد میری زینب آئے گی، اسے چادریں لا کر دے دینا،
نبی زادیاں بے مقنا و چادر ہوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔